بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله حامدا ومصليا أما بعد 19ویں پارے کی چند آیتوں کا ترجمہ اور خلاصہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ 19ویں پارے کی ابتدا اس طریقے سے ہوتی ہے وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا۔ مشرکین مکہ اور کافرین مکہ جو تھے ان کا یہ اعتراض تھا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ فرشتے صرف تم پر نازل ہوتے ہیں، تمہارے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی پر یہ ان کا اعتراض تھا کہ فرشتے آپ پر ہی کیوں آتے ہیں؟ فرشتے ہمارے پاس بھی آ سکتے ہیں، ہمیں بھی بتا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا کلام آپ کو ہی کیوں مل رہا ہے؟ کہا ان لوگوں نے لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا، یا ہم خود اپنے رب کو دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین اس کے جواب میں کہتا ہے یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ جب فرشتے تمہارے پاس آئیں گے یا تم سے ملاقات کریں گے، وہ ٹائم تمہارے لیے اچھا ٹائم نہیں ہوگا، وہ وقت تمہارے لیے اچھا وقت نہیں ہوگا، لا بشرا، وہ خوشی کا وقت نہیں ہوگا۔ جب فرشتے تم سے ملاقات کرنے آئیں گے تو پھر رونے کا ہی ٹائم ہوگا۔ اور فرمایا وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، تم ان فرشتوں کو دیکھ کر کے کہو گے کہ ہم سے پرے ہی رہو، دور رہو، دور رہو۔ حجر مہجورہ یہ عربوں کا قول تھا، کسی چیز کو سختی کے ساتھ جب منع کرنا ہوتا تو یہ کہ حجر مہجورہ، دور رہو، دور رہو، میرے پاس نہ ہو، اس طریقے سے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب فرشتے تمہارے پاس آئیں گے تو تمہارے لیے خوشی کا ٹائم نہیں ہوگا، تم کہو گے کہ دور رہو۔ جب انسان کی روح قبض کرنے فرشتے آتے ہیں تو اسے ہی پتہ رہتا ہے کہ عالم کیا ہوتا ہے، اور اس وقت وہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جو عمل تم کرتے ہو اور ان عملوں کا دار و مدار اگر اخلاص اور للہیت نہیں ہے اور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو فرمایا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، وہ اعمال اڑتی ہوئی ریت اس کی مانند کر دیے جائیں گے، یعنی ہوا میں رہیں گے، بے وزن ہو جائیں گے۔ کون سے اعمال؟ جو بغیر اخلاص کے ہوں گے، ایسے اعمال جن کو انسان کرے اس میں اس کی کوشش اور چاہت اور اس کی طلب یہ نہ ہو کہ اس عمل سے مجھے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اور اللہ رب العالمین میرے اس عمل کی وجہ سے مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے وہ اعمال بھی بے وزن ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں دونوں ہی طریقے سے کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے اعمال کو ہم ہر طریقے سے صحیح کریں، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اصحاب الجنۃ یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا واحسن مقیلا، کہ اصحاب جنت جو ہوں گے، جنتوں کے لیے ٹھہرنے کا جو ٹھکانہ ہے وہ بہترین ٹھکانہ جنت ہے۔ کہا جس دنیا میں رہ رہے ہو یہ ٹھہرنے کا کوئی ٹھکانہ تھوڑی ہے، یہ سکون کی کوئی جگہ تھوڑی ہے۔ صبح ہو رہی ہے تو پریشانیوں کے ساتھ، شام ہو رہی ہے تو پریشانیوں کے ساتھ، انسان باہر نکل رہا ہے تو اسے خوف ہے کہیں کچھ دقت اور پریشانی نہ آ جائے، غم اور تکلیف جو چیز مل رہی ہے وہ چھن رہی ہے، جوانی ملی چھن گئی، اسی طریقے سے کچھ دولت آئی چھن گئی، کچھ ٹائم کے لیے خوشی ملتی ہے اور سوچتے ہو کہ ہم بہت اچھی زندگی گزارے۔ نہیں، کہا اصحاب الجنہ یومئذ خیر مستقر، کہ رکنے کی بہترین جو جگہ ہے، اچھی جگہ جو ہے وہ جنت ہے۔ یہ دنیا بہترین جگہ نہیں ہے رکنے کی۔
یہ چند دن کی زندگی ہے، اور اسی طریقے سے ایک برا ٹھکانہ جہنم۔ فرمایا سب سے بہترین جو جگہ ہے وہ جنت ہے، لہذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کسی بھی طرح جنت کو حاصل کریں، اعمال صالحہ کر کے، رب کریم سے دعا کر کے، اس کے سامنے گڑ گڑا کر کے اللہ رب العالمین سے جنت الفردوس ہمیں طلب کرنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو کھائیں گے۔ ایک انسان پچھتاتا ہے، غصہ کرتا ہے جب کسی چیز پر اسے پچھتاوا ہوتا ہے، احساس اور افسوس ہوتا ہے، تو وہ غصہ اپنے آپ سے ایک گھن محسوس کرتا ہے، اور جب اسے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھا بہت سے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ پریشان زیادہ ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ مر جانا ہمارا حل ہے۔ بہت سے لوگ اور بھی کئی سارے طریقوں سے اور گھٹنوں سے روبرو ہوتے ہیں، وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ پریشانیوں کو حل سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام کر لیں۔ فرمایا کہ لوگ اپنے ہاتھوں کو کھائیں گے اور کہیں گے یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ ہم نے رسول کا طریقہ اپنا لیا ہوتا، کاش کہ ہم نے رسول کی بات کو مان لیا ہوتا۔ اور ایک بڑی چیز اور اہم بات اللہ رب العالمین آگے کہہ رہا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ انسان دنیا میں اپنا ساتھی، اپنا دوست، اپنا عزیز تلاش کرتا ہے، اور اگر کسی کا کوئی دوست ہو تو اس کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ٹائم بتایا جائے، ٹائم گزارا جائے، اپنی دل کی باتیں اس کو شیئر کی جائیں، اس کی سنی جائیں، اس کی مدد کی جائے، اس سے مدد لی جائے۔ فرمایا ایک وقت آئے گا یہ کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ ہم نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کے ساتھ جو ٹائم ضائع کیا تھا اس کو ہم نے ضائع نہیں کیا ہوتا۔ آپ آیت کریمہ پر غور کریں، آیت کریمہ قرآن کریم کے نزول کے وقت نازل ہو رہی ہے، اور اس وقت ایک بڑے اور اہم چیز کا اشارہ کر رہی ہے۔ انسان نے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بھی اپنا ساتھی، اور ایک محفل میں بیٹھا ہوئے بھی اپنا ساتھی ایک ایسی چیز کو بنایا ہوا ہے جو ساتھی کے حقدار اور لائق ہی نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ انسان کے پاس اس کا موبائل ہے۔ انسان کا زیادہ تر ٹائم موبائل میں صرف ہو رہا ہے، موبائل میں خرچ ہو رہا ہے، اور یہ انسان پچھتاوا کرے گا کاش میں نے اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا اور اپنے وقت کو ضائع نہ کیا ہوتا۔ لہٰذا ایسا کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی چیز ہو جو ہمارے وقت کو ضائع کر رہی ہو، اس سے گریز کرنا چاہیے کہ اس کو اوقات میں رکھا جائے، اسے اس کی حیثیت کے اندر رکھا جائے، ضرورت کے مطابق استعمال کیا جائے، اور ضرورت کے مطابق اسے ٹائم دیا جائے۔ زیادہ ٹائم دینا یہ اس چیز کی پہچان اور علامت ہے کہ کل بروز قیامت ہم اس چیز کے بھی پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا ہوتا، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے کے بعد ہم نے اچھا راستہ اپنایا ہوتا۔ اور کہیں گے لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس ساتھی نے، میرے ساتھی نے مجھے گمراہ کر دیا تھا بعد اس کے کہ میرے پاس حق آیا تھا، میرے پاس نصیحت آئی تھی، میرے پاس صحیح چیز آئی تھی۔ آج بہت اچھی وضاحت ہمارے سماج کی آیت کریمہ کرتی ہے۔ ہم سنتے ہیں، سننے کے بعد کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم عمل کریں، لیکن غفلت اس طریقے سے ہو جاتی ہے کہ ہم راستہ بدل لیتے ہیں، ہم کہیں بھی جا کر کے غافل ہو جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو جب موبائل کے حوالے کیا تو ہمیں اس چیز کی تمیز نہ رہی کہ ہم صحیح دیکھ رہے ہیں یا غلط، حق سن رہے ہیں یا غلط، ہمارے کان جو سن رہے ہیں یہ کوئی اللہ کا کلام ہے یا گانے بج رہے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کی غفلت انسان کھو دیتا ہے، اس چیز کو انسان بری ہو جاتا ہے کہ نہیں، بھول گیا۔ کہتا ہے لقد اضلنی عن الذکر
میرے پاس حق آیا تھا، صحیح آیا تھا، سچ آیا تھا، اس کے بعد بھی اس نے مجھے گمراہ کر دیا تھا۔ کوئی دوست اگر ایسا ہے جو غلط راستے کی دعوت دے اور جس کے ساتھ ہم غلط کر رہے ہوں، جس سے ہم اتنے کھلے ہوئے ہوں کہ ہم دوسروں سے چھپ کر کے اس کے سامنے غلط کریں، تو کوشش کرنا چاہیے ایسے لوگوں سے بھی ہم بچیں، نہیں تو اس چیز پر بھی ہمیں پچھتاوا ہوگا۔ آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے یا ربی، اے میرے رب۔ پورا قرآن کریم آپ پڑھیں گے اس طریقے کے الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے۔ یا حرف ندا ہے، آواز دینے والے کو آواز دی جاتی ہے، تب بولا جاتا ہے یا فلاں، اے فلاں آدمی، اے فلاں، یا کسی کا نام لینا تب بولا جاتا ہے۔ یہاں کہہ رہا یہاں رسول اللہ کہہ رہے ہیں وقال الرسول یا ربی، اے میرے رب، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین سے ایسے، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ دیکھیے یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ هذا القرآن، اگر کہتے قرآن کو چھوڑ دیا تھا تب بھی یہی قرآن مراد ہوتی، تب بھی یہی کلام مراد ہوتا۔ کہا اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، افسوس اس بات پر کر رہے ہیں کہ یہ قرآن اس لائق کہاں تھا کہ اسے چھوڑا جاتا۔ اور کر رہے ہیں آپ آیت پر، احساس کیجئے اس چیز پر، اس چیز کو، یہ چیز ایسی نہیں تھی کہ اس کو چھوڑا جائے، لیکن اس کے بعد بھی لوگوں نے چھوڑ دیا تھا۔ اور کس طریقے سے چھوڑ دیا تھا؟ مہجورا، ایسی چیز کو کہا جاتا ہے انسان کے پاس کوئی چیز ہے اور اسے چیز ہونے کے بعد بھی اسے استعمال نہ کریں۔ مثال کے طور پر ہم نے گھر بنایا، پرانے گھر کو چھوڑ دیا، گھر صحیح ہے، پرانا بھی یوز کیا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن لاک لگا کے بند پڑا ہے، کوئی مطلب اس سے نہیں۔ کیا ہے؟ قرآن موجود ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، اس کے بعد بھی چھوڑ دینا۔ ایک تو ایسا کہ نہیں قرآن ہمارے پاس نہیں ہے، اب کیا کریں، مجبوری ہے۔ قرآن ہوتے ہوئے بھی اس طریقے سے چھوڑ دیا کہ چیز موجود ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان موجود ہے، لیکن لوگوں نے چھوڑ دیا۔ کیا یہ ہمارے سماج کی بہت اچھے سے وضاحت نہیں کر رہی ہے یہ آیت کریمہ کہ ہمارے سماج پورا کا پورا اس آیت میں آ رہا ہے؟ قرآن الماریوں میں رکھا ہوا ہے، قرآن جو رمضان کے مہینے کو بابرکت بنا رہا ہے، رمضان کے مہینے میں جس کی اہمیت کو بتایا جا رہا ہے، آج لوگوں کے پاس قرآن رمضان میں بھی پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ یہی مسئلہ ہے۔ ہمارے سماج کی بہت اچھی وضاحت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، حالانکہ قرآن ان کے پاس موجود تھا، چاہتے تو وہ پڑھ سکتے تھے۔ چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا کیا اسلوب ہونا چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ پہلا کام یہ ہونا چاہیے اس کتاب کو ہم یقین اور دل سے جانیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اس پر یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، اس کی دوسرے نمبر پر تلاوت ہونی چاہیے، اس کی پیروی ہونی چاہیے، اور چوتھی جو چیز ہے وہ یہ ہے ہم خود سیکھتے ہیں، ہمیں دوسروں کو بتانا چاہیے۔ اور اگر ہم چاروں چیزوں میں سے ایک بھی کام نہیں کرتے ہیں تو یہ اس آیت کریمہ کے تحت قرآن کو چھوڑنے میں آتا ہے۔ اور اگر چاروں چیزوں پر بات کی جائے تو شاید ہم چاروں چیزوں میں پیچھے نظر آئیں گے۔ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگا لیں۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم بات یہ ہے، اللہ رب العالمین اس قرآن کریم کے نزول کا ایک بڑا مقصد بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ہم نے قرآن کریم کو اس لیے نازل کیا ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے تاکہ ہم تمہارے دلوں کو مضبوط کریں۔ تمہارے دلوں میں جو لوگوں کا خوف طاری ہو جاتا ہے، تمہارے دل جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، تمہارے دلوں کو مضبوط کرنا اس قرآن کریم کے ذریعے سے ہم چاہتے ہیں۔ اور اگر اس چیز کو بھی ہم دیکھیں تو یقین جانیے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر جاتے ہیں، اور بلکہ چھوٹی چیز بھی بہت بڑی چیز ہو گئی اس سے بھی کہیں چھوٹی چیز سے ہم ڈر جاتے ہیں۔ اور اگر ہم قرآن کریم کو پڑھتے سمجھتے تو ہمیں پہلے کے واقعات اور حالات معلوم ہوتے، اسی طریقے سے ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، جن مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، ان مسائل سے کیسے نمٹنا ہے یہ قرآن ہمیں وہ راستہ نہیں بتاتا۔ لیکن جب ہمیں راستہ نہ ملا
تو ہمارے پاس سیدھا سا راستہ یہ رہا، ہم غمگین ہو کر کے، پریشان ہو کر کے بیٹھ جائیں اور اپنے دل میں یہ فیصلہ کر بیٹھے کہ ہم مجبور ہیں. ہے کہ نہیں؟ یہی تو چیز ہے. چھوٹی سی چیز دیکھی، انسان پریشان ہو گیا کہ نہیں اب کیا ہوگا. اگر ہم قرآن کریم کو پڑھتے تو دل مضبوط ہوتے، اور یقین اور حق بات یہ ہے کہ لوگ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں ان کے دل مضبوط ہوتے ہیں. آپ کبھی بھی دیکھ لینا. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ. توکل کس پر کرا جائے؟ توکل، بھروسہ، امیدیں کس سے رکھی جائے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے علی الحی الذی، اس سے کی جائے جو زندہ ہے. زندہ کیسا زندہ ہے؟ الذی لا یموت، جسے کبھی موت نہیں آئے گی. دیکھیے، بھروسہ کرنے کے لیے پہلی چیز زندگی کا ملنا، دوسری چیز لا یموت، اسے موت نہ آنا. اور ایسی کون ذات ہے؟ آج ہمیں تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو ہم کہتے ہیں بھائی صاحب فلاں کے یہاں 10 سال سے بچے نہیں ہوئے تھے، وہ ایک دن گیا تھا فلاں بابا کے پاس، دوسرے سال میں بچہ ہو گیا تھا. یہ نظریہ بچہ ہے. یہ لوگوں کے حالات اور مسائل ہیں. آج تھوڑا سا بچے کو بخار ہو جائے تو لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں زیادہ پریشانی بڑھ رہی ہے، کچھ نہ کچھ تو طریقہ اپنایا جائے. کہا بھروسہ کرنا ہے تو مرے ہوئے لوگوں پر نہ کرو، ایسے لوگوں پر نہ کرو جو عاجز ہیں، جو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے. امید کرنی ہے، توکل کرنا ہے، اس پر کرو جو زندہ ہے اور جسے موت بھی نہیں آنی. اور فرمایا وسبح بحمدہ، اور اس کی تسبیح بیان کرو اس کی حمد کے ساتھ. تسبیح بیان کرنا ہے. تسبیح بیان ہوگی تو رب پر بھروسہ ہوگا، اور رب پر امید ہوگی، رب پر توکل ہوگا. اور اگر تسبیح چھوڑ دی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھروسے میں اور رب پر توکل میں کمزور پڑ جائیں. لہذا زیادہ سے زیادہ تسبیح انسان پڑھنے کی کوشش کرے اور بہت اچھی طریقے سے کوشش کرے کہ وہ رب پر توکل کریں. آگے اللہ رب العالمین اپنے خاص اور نیک بندوں کی کچھ صفات بیان رہا ہے. انشاءاللہ اسی درس کو کل ہم ظہر کی نماز کے بعد پھر آپ کے سامنے رکھیں گے. اگر آپ کے پاس وقت ہوتا ہے تو ضرور آپ کا استقبال کیا جائے گا اور آپ کو خوش نصیب لوگوں میں شمار کیا جائے گا جو قرآن کریم کو سننے میں، پڑھنے میں دلچسپی لیتے ہیں. وقت بہت کم ہوتا ہے، اجازت نہیں دیتا ہے. ہم بھی تھکے، آپ بھی تھکے، آپ کو بھی سونا پھر یہ کہ زیادہ ہو رہا ہے، پھر لوگوں کا کم ہو جانا. اس لیے کوشش یہ ہے کہ کل ظہر کے بعد بھی انشاءاللہ تھوڑی سی باتیں اسی درس کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. لہٰذا کوشش کریں گے کل ظہر میں انشاءاللہ ہم مسجد میں رہیں اور درس قرآن اسی طریقے سے سنیں. اور رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ تو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ قرآن کریم کی آیات کو زندگیوں میں بسانے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا